پیمز ہسپتال اسلام آباد کی نرسری میں آتی زدگی سے 14 نومولود بچوں کی اموات، فضا دوسرے روز بھی سوگوار، نرسری تاحال بند، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری، ورثاء کا بچوں کی میتیں شناخت کے بغیر حوالے کرنے کا الزام۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیمز واقعے کو مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا اگر پورے اسلام آباد کے ہسپتالوں، میڈیکل کالجز اور ڈاکٹرز کے شعبے کی انکوائری کی جائے تو انتہائی خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ سعودی عرب کا اسلام آباد کے پیمز ہسپتال سانحے پر افسوس کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان اور اس کے عوام کے لیے امن و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور سانحہ تو روک لو، پیمز ہسپتال میں جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں تو بچا لو۔ ایک والد کی قائمہ کمیٹی صحت کے وفد کے سامنے دہائی۔ میڈیا ٹاک کے دوران ایک والد نے کہا کہ سانحے کے بعد پیمز ہسپتال میں اب نرسری کی کوئی متبادل سہولت نہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نومولود کو کہیں اور لے جائیں۔ آپ بتائیں پیمز ہسپتال میں 24 گھنٹے بعد بھی متبادل نرسری کے انتظامات کیوں نہیں ہوئے؟ قائمہ کمیٹی صحت کی جانب سے متبادل نرسری کے انتظامات کے لیے وزارت صحت سے بات کرنے کی یقین دہانی۔ پیمز میں کیسے آگ لگی؟ ہسپتال میں کسی کو علم نہیں، متاثرہ نرسری نومولود کو رکھنے کے قابل نہیں تھی۔ پیمز ہسپتال کے سانحے کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی صحت کے چیئرمین اور ممبران کا پیمز کی نرسری کا دورہ۔ ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا کہ وزیر صحت نے بیان دیا کہ پرانے اے سی سے سپارک ہوا، تحقیقات سے پہلے کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے تھے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ غفلت کس کی ہے۔ ای ڈی پیمز ڈاکٹر عمران سکندر کی ذمہ داری تھی کہ خراب ایئر کنڈیشنر ٹھیک کراتے۔ ڈاکٹر مہیش کمار کا پی ٹی آئی ممبران کو قائمہ کمیٹی صحت کا بائیکاٹ ختم کرنے کا مشورہ، تاکہ مل کر پیمز واقعے کی تحقیقات کی جا سکے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، ذمہ داروں کو کسی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجی ہسپتال میں علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کی طرح کا ریلیف لینے کی 3 قیدیوں کی درخواست۔ 3 قیدیوں سے متعلق جیل حکام کی رپورٹس عدالت میں پیش۔ جسٹس محمد آصف نے ریمارکس دیے، ہمارے حالات یہ ہیں کہ 14 بچے کل جان سے گئے، اتنے بڑے ہسپتال میں آپ کے پاس اس قسم کی سہولت نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے اور یہاں ہسپتال میں یہ ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جسٹس محمد آصف کا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے مکالمہ۔ اس صورت میں لوگ کیسے علاج کے لیے جائیں گے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ پیمز میں سب سے بہترین ڈاکٹرز ہیں، واقعہ تو کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، کل کے واقعے کی کوئی وضاحت نہیں، اس واقعے پر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ قیدی نے اسپیشل علاج کی درخواست سے سپرنٹینڈنٹ ریالہ جیل کو دی، کسی نجی ہسپتال میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے تو بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کو میڈیکل بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 روز میں بانی کو شفا منتقل کیا جائے۔ میں اپنے کلائنٹ کے لیے پرائیویٹ ہسپتال کے اخراجات اٹھانے۔ پیمز ہسپتال انتظامیہ کا مختص بجٹ سے زیادہ خرچ کا انکشاف، پیمز کے مالیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ 3 سال کے دوران پیمز ہسپتال کو 22 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا۔ گزشتہ سال پیمز ہسپتال کے لیے وفاقی حکومت نے 6 ارب 84 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا۔ پیمز ہسپتال انتظامیہ نے مختص بجٹ کے برعکس 7 ارب 51 کروڑ روپے خرچ کیے۔ گزشتہ سال پیمز ہسپتال انتظامیہ نے 66 کروڑ اضافی بجٹ وصول کیا۔ رواں سال پیمز ہسپتال کے لیے 7 ارب 63 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا گیا۔ رواں سال ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں 23۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کل ہوگا۔ نون لیگ نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فائنل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب 28 اگست کو ہوگا، اس سے پہلے آج کی تاریخ مقرر تھی۔ ٹیکنوکریٹ نشست سے منتخب بیرسٹر افتخار گیلانی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ نئی کابینہ کی تشکیل اور حکومتی ترجیحات پر بھی مشاورت، گڈ گورننس اور حکومتی امور بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، ماہرین کی ملک پروڈکٹس کی تیاری کے مراحل پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں لائیو سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے اسپیشل پروجیکٹ کامیابی سے جاری ہیں۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں ملک اور ڈیری پروسیسنگ پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کی دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے خدمات کو سراہا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور فراخ دلانہ معاونت کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی تعریف کی۔ ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ اور فوجی کارروائیاں دونوں مؤثر ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الجزیرہ سے فون پر گفتگو، کہا امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جلدی نہیں کرے گا، مذاکرات کے لیے کوئی مقررہ وقت طے نہیں، ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں، امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات پر تیار، تاہم جلد بازی نہیں کرے گا۔ امریکی اقتصادی دباؤ ایران کو نہیں جھکا سکتا۔ صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کی نئی پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کی مہم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ایران اقتصادی دباؤ کے سامنے ڈٹا رہے گا جیسے اب تک ڈٹا رہا ہے اور آئندہ بھی ڈٹا رہے گا۔ امریکہ اقتصادی دباؤ کے ذریعے بھی ایران سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، جنگ کے دوران بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور اب اقتصادی دباؤ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران نے یک طرفہ اور ثانوی امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ امریکی پابندیاں ریاستی اور معاشی دہشت گردی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کا نئی امریکی پابندیوں کے خلاف اقوام متحدہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو خط۔ عباس عراقچی نے خط میں لکھا کہ امریکہ جنگ کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، ایران کے دیگر ممالک سے جائز اقتصادی تعلقات محدود کرنے کی کوشش ہے۔ امریکی پابندیوں سے خوراک، ادویات اور طبی آلات تک رسائی متاثر ہوتی ہے۔ امریکی پابندیاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ رکن ممالک امریکی پابندیوں پر عمل درآمد نہ کریں۔ مذاکرات پسپائی کی علامت نہیں، قومی مفادات کے تحفظ کا حصہ ہیں۔ ارنا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ملکی طاقت کے ذرائع کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانا ضروری ہے تاکہ جنگ کی کامیابیوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ کوئی بھی دانش مندانہ اقدام با اختیار مذاکرات یا دشمن سے قوم کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کو غلط طور پر سمجھوتا اور بے عملی قرار نہیں دینا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں متاثر جوہری تنصیبات کی انسپیکشن کرانے سے انکار۔ سربراہ ایرانی جوہری توانائی تنظیم محمد اسلامی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے IAEA کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن ممالک صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی فوجی کارروائیوں سے تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو ان تنصیبات کے معائنے کا کوئی حق نہیں جب تک ان مقامات کے معائنے کے لیے مخصوص طریقہ کار طے نہیں ہوتا۔ عالمی تنظیم معائنہ نہیں کر سکتی۔ جن جوہری تنصیبات پر حملے نہیں ہوئے ان کا معائنہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کی کوششیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $87.21 ہو گئی۔ WTI کروڈ کا ایک بیرل $81.69 کا ہو گیا۔ امریکی چپ ساز کمپنی انویڈیا کی سیلز اور منافع میں 70% اضافے کی پیش گوئی۔ مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حصے میں سرمایہ کاری بڑھ گئی۔ امریکی اور ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں اضافہ۔ سونے کی فی اونس قیمت $4,630 ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1249 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,78,620 پوائنٹس۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مخلصانہ کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ بحران کے حل کے لیے برادر ممالک سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک اور کویتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے برطانیہ کا سرکاری دورہ بھی کیا۔ ایرانی قیادت نے قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 1 سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ سنبھالی ہے۔ 2027 میں پاکستان SCO کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب سے سول جوہری معاہدہ امریکی کانگریس کو بھیج دیا۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کو جوہری ٹیکنالوجی کی فراہمی کے معاہدے پر کانگریس 90 روز میں غور کرے گی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے تک جوہری معاہدہ نافذ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کا ابراہم معاہدوں میں شامل ہونا جوہری معاہدے کی بنیادی شرط قرار۔
امریکی صدر کا موقف ہے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائے تو جوہری معاہدہ آگے بڑھے گا۔ معاہدے کے تحت امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب کو سول جوہری ٹیکنالوجی برآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ میں شرعی قانون پر پابندی کی حمایت کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ کا ریڈیو کو انٹرویو۔ کہتے ہیں لندن اور پیرس کے بعض علاقوں میں شرعی قانون ایک الگ طرز زندگی بن چکا۔ امریکہ میں بھی بعض جگہ شرعی قانون نافذ ہونے کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ جہاں شرعی قانون نظر آئے گا اسے ختم کیا جائے گا۔ ہمارے پاس دنیا کا بہترین قانونی نظام ہے۔ امریکی نظام بعض اوقات مایوس کن ضرور ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ بہترین نظام